فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بسم ازا ماتم داران و صداران سید الشہداء طفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس عشر اعضاء کی چوتھی مجلس ہے جو آپ حضرت کے لیے ہدیہ سماعت اور بارگاہ خالق میں دعا ہے. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة شيعة الحسين. اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين برحمتك يا ارحم الراحمین. پروردگار ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس عزاداری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانے غیب سے عطا فرما. جتنے بھی مومنین اور مومنات دل میں جو حاجتوں اور مرادوں کو لے کر اس فرش عزا پر آئے ہیں، اس فرش عزا کے سلسلے میں اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. رب اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں چاردہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور عطا فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں سے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ جس میں ارشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو موضوع بحث وسیلہ ہے کہ انسان خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرے. بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا. تو جس طرح سے خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کی ہدایت کے لیے بھی وسیلہ ضروری ہے. اور آج کی جو مجلس ہے اور آج جن کے یاد منانے کے لیے ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں،
ان کا نام ہے حبیب ابن جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام۔ حبیب عربی میں حبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دوست، حبیب یعنی دوست، اور یہ تھے بھی دوست امام حسین علیہ السلام، اور نام بھی حبیب تھا۔ اور دوست ہی وسیلہ ہدایت بھی ہوتا ہے، اور دوست ہی وسیلہ گمراہی بھی ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہے تو وہی دوست ہدایت کا وسیلہ بن جائے گا، اور اگر دوست برا ہے تو وہی دوست گمراہی اور ضلالت کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے دوست کو بنانے سے پہلے اچھی طرح سے یہ دیکھ لیں کہ یہ دوست جو میں بنا رہا ہوں یہ کیسا دوست ہے۔ اور آج کے زمانے میں کہ جہاں ہم روزانہ ایک نیا دوست فیس بک کے اوپر لوگ بناتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ دوست جس کو بنا رہے ہیں وہ کس دھرم کے اوپر ہے، کس دین کے اوپر۔ اس لیے قرآن مجید نے منع کیا وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل نوجوانوں اور جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دوست بنا کر ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ جو برین واش اس طرح سے جو سوسائڈ اٹیک کرتے ہیں، سوسائڈ ہوم لگا کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کا پہلے برین واش کیا جاتا ہے۔ برین واش میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے اگر گئے اور یہاں اس امام بارگاہ میں جا کر تم نے بم وسفوٹ کر لیا اور اتنے لوگ مر گئے تو ایک شیعہ کے مارنے پر 70 حج کا ثواب۔ اس طرح سے لوگ نوجوانوں کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو بہکایا جاتا ہے، ان کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو غلط راستے پر لگایا جاتا ہے، ان کے اندر شیطانی فکروں کو ڈالا جاتا ہے اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے، اور پیرنٹس کو چاہیے، اور گارڈینز کو چاہیے، والدین کو چاہیے، مربیوں کو چاہیے کہ بہت توجہ کریں اس بات پر کہ ان کے بیٹے کس کو دوست بنا رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی ایسا دوست تو نہیں ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے، جو صراط مستقیم سے ہٹانے والا ہے، جو بہکانے والا ہے، جو آڑے رستے پر لگانے والا ہے۔ لہذا دوست بنانے سے پہلے یہ توجہ کر لیں کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ دوست کا جو دین ہوتا ہے اسی دین پر انسان بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجیے کہ اس کی نشست و برخاست کیسے لوگوں میں ہے، اٹھک بیٹھک کیسے لوگوں میں ہے۔ وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے، دیندار لوگوں میں بیٹھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بھی دیندار ہوگا۔ لیکن اگر جواریوں میں، شرابیوں کے ساتھ رشتہ ہے، دوستی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ پھر وہ بھی نائٹ کلب میں جانے والا ہوگا، پھر وہ بھی اچھا آدمی نہیں ہوگا۔ لہذا دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں، اور اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 28 اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو میدان قیامت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دوستی کی وجہ سے ہی جہنم میں جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے بہکا دیا، وہ غلط راستے کی طرف لے گیا، تو اسی لیے میں جہنم کی، تو وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو وہاں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں ہی غور کر لیں، اس دنیا میں ہی سوچ لیں کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں، کس کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اور آج اس مجلس کے بعد اپنے جوان اور نوجوانوں کو یہ میسج دینا، جو سننے والے ہیں، جو آن لائن سننے، سب کو اگر اس مجلس کو سننے کے بعد آپ توجہ کریے اور آپ کی فرینڈ، اس میں کوئی بھی ایسا فرینڈ ہے اس کو انفرینڈ کر دیجیے، انفالو کر دیجیے۔ آج جو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو 2000 فرینڈ ہے، 3000، 5000 میسج آیا تھا کہ فیس بک پر 5000 دوست تھے، جنازے میں ایک بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دوست اس کو بنایا کہ جس کو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کون ہے۔ اس لیے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ آج کے لڑکے 5 گھنٹہ فیس بک کر سکتے ہیں لیکن آدھا گھنٹہ بک کو فیس نہیں کر پا رہے۔
تو اگر فیس بک کو چھوڑ کر بک کو فیس کر لے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اگر کتابوں سے دوستی کر لے۔ لہٰذا قرآن نے منع کیا کہ وہاں پچھتاوا ہوگا، لہٰذا یہاں پر سوچ لیں کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں، اور سب سے اچھا دوست کون ہے؟ تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہ فرماتے ہیں حب اخوانی الیہ من عہد الیہ عیوبی، میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں کو مجھے ہدیہ کر دے، یعنی عیبوں کو بتا دے کہ تمہارے اندر صرف تعریف کرنے والا دوست نہیں ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، تو بہت اچھے لگ رہے ہو، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، یہ ایسا دوست، یہ دوست صحیح نہیں ہے۔ امام نے فرمایا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو عیبوں کو بتائے کہ تمہارے اندر عیب کیا ہے، تمہارے اندر کمی کیا ہے، عیب کی جو نشاندہی کرے وہ سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے بھی اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دوستی کرنا اتنا آسان ہے کہ جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، بہت ایزی ہے کہ مٹی سے مٹی پر مٹی لکھیں، لیکن آپ نے فرمایا دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ کتنا ڈیفیکلٹ ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ پانی سے پانی پر پانی لکھا جائے، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ لہٰذا مولا نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا کی جو امام نے فرمایا اور قابل عمل ہے حدیث، آپ نے فرمایا صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور جہالت اس کا دشمن ہے۔ تو بہترین دوست جو اللہ نے بتایا دیا ہے وہ ہے عقل۔ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز عقل ہے کہ عقل کو استعمال کریں اور سوچیں اور غور کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ عقل بہترین دوست ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دوست بنانے سے پہلے سوچ لیں کس کو دوست بنا رہے ہیں اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا آج کی مجلس میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ دوست سب سے پہلے دوست کسے نہ بنائیں۔ تو مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیونکہ یہ چہاردہ معصومین کی ذات بھی وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، اور ان کی بات بھی وسیلہ ہے، یہ بھی وسیلہ ہے، اور ان کے اقوال، ان کے فرامین یہ بھی خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے۔ دیکھیں مولا نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں، اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں مولا اور واعظ کر رہے ہیں، جبکہ خود بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، خود بھی امام، بیٹا بھی معصوم، خود بھی حجت خدا، بیٹا بھی حجت خدا۔ تو ایک نصیحت کر کے مولا نے ایک میسج یہ بھی دیا، ایک پیغام یہ بھی دیا کہ اگر باپ ہو تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرو، بیٹے کو ایسے ہی کھلا اور آزاد چھوڑ نہ دو، بیٹے کو سمجھاؤ بٹھا کر، اور اس کی جو فائدے کی بات ہے اسے بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو تاکہ اس کو عقل آئے، اس کو سمجھ آئے۔ تو مولا امام کو فرما رہے امام حسن کو، بیٹا 4 طرح کے لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ صرف امام حسن کے لیے، ہمارے لیے بھی امام کی حدیث ہے کہ دوست بنانے سے پہلے 4 طرح کے لوگوں کے لیے سوچ لیں کہ کہیں 4 کوالٹی تو اس کے اندر نہیں ہے، تو ہرگز اس شخص کو اپنا دوست نہ بنائیں ورنہ گھاٹا ہوگا، دنیا میں بھی گھاٹا ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ 4 فرمایا مولا فرماتے ایاکا ومصادقۃ الاحمق، سب سے پہلی چیز مولا نے فرمایا بیٹا حسن ہرگز کبھی احمق کو، پاگل کو دوست نہ بنا۔ پاگل انسان کو عقل سے خالی ہے، اس کو کبھی دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ وَيَضُرَّكَ، اس کی وجہ کیا ہے کیوں پاگل کو دوست نہ بنا؟ اس کی وجہ بھی مولا نے بیان کی، فرمایا اس لیے کہ پاگل چاہے گا کہ فائدہ پہنچائے لیکن وہ نقصان پہنچا جائے۔ پاگلوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی ہوتا ہے کہ 100% پاگل ہے، کوئی ہے 75% پاگل ہے، کوئی ہے 50% پاگل ہے۔ جب پاگل خانے میں پاگلوں کو لے کے جایا جاتا ہے تو اس کا ایڈمیشن کرنے سے پہلے امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ کتنا % پاگل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالٹی میں پانی
نیچے سوراخ ہوتا ہے بالٹی اور اس کو دے دیا جاتا ہے کہ اس میں پانی بھرو، تب وہ پانی بھرتا ہے۔ تو کچھ پاگل ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی بھرا دیکھتے پانی بہ رہا ہے تو فوراً کہیں گے اس میں چھید ہے، لہٰذا وہ سمجھ جائے گا آدمی کہ ہاں یہ پاگل ضرور ہے لیکن یہ 75% پاگل ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بالٹی میں دیا پانی، چھید ہے، پانی بھرو، وہ بھر رہا ہے، صبح سے شام تک پانی بھرتا رہا اور پانی نیچے سے نکلتا رہا اور پھر کہتا ہے کہ اب کل پھر آ کر کے ہم پانی بھریں گے کیونکہ پانی آج بھر نہیں پایا اتنی محنت۔ تو اس طرح کے پاگل ہیں، 100% پاگل ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو مولا نے فرمایا کہ پاگل کے ساتھ دوستی نہ کرنا، چاہے گا فائدہ پہنچائے نقصان۔ کس طرح سے؟ ایک حکایت بچوں کی کتاب میں یہ ملتی ہے، ایک مرتبہ دو دوست جنگل سے گزر رہے تھے تو رات ہوئی تو دونوں جنگل میں ہی سو گئے۔ جب سو گئے تو رات میں ایک دوست کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ بغل میں جو دوست سو رہا تھا اس کی ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی۔ تو اب سوچا کہ مکھی کو ہٹائیں کیسے، کیا کریں؟ تو جنگل میں نکلا پتھر ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک بڑا سا پتھر ڈھونڈ کے لایا اور لا کے چاہتا کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ مکھی کو بھگا دے، لیکن کیونکہ عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پاگل ہے، چاہتا ہے فائدہ پہنچائے، لیکن جب پتھر سے مارا تو نقصان ہو گیا، دو مکھی کی جگہ دوست ہی مر گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آدمی پاگل ہوتا ہے چاہتا ہے کہ فائدہ پہنچائے لیکن وہ نقصان پہنچا دے گا، لہٰذا مولا نے منع کیا کبھی پاگل کو اپنا دوست بنانا۔ ایاک ومصادقۃ الاحمق، پھر مولا نے دوسری چیز فرمائی ایاک ومصادقۃ الفاجر، کبھی ہرگز فاجر کو اپنا دوست نہ بنا۔ جو فاسق ہو، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، دیندار نہیں ہے، ایسے آدمی کو بھی دوست نہ بنانا، اس لیے کہ وہ تم کو ایک لقمے سے کم نہ بھیج دے گا۔ دوسری چیز، تیسری چیز مولا نے فرمائی ایاک ومصادقۃ البخیل، کنجوس کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو وہ محروم رکھے گا۔ ضرورت کے وقت اگر کنجوس دوست سے مانگیں گے تو کنجوس نہیں دے گا، لہٰذا کنجوس کو کبھی دوست نہ بنانا۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور ایک بد اخلاقی۔ مسلمان کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی، تو کنجوس کو دوست بنانا منع ہے کہ ہرگز کنجوس کو، اسی لیے شریعت میں منع ہے یہ کنجوسی نہ کرے، اسراف منع ہے، حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کریں کہ اسراف ہو جائے، اور اتنا بھی نہ کریں کہ کنجوسی کے اوپر آ جائے۔ یہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کریں۔ اب کسی سے کام کرایا، کام کروا لیا، اب وہ پیسہ مانگ رہا ہے کہ کل آنا، پرسوں آنا، ایک ہفتے کے بعد آنا، ایک مہینے کے بعد آنا، 6 مہینے کے بعد آنا، تو یہاں پر دینا ضروری ہے۔ جب کام کرایا تو اجرت مزدور کی دے دے، جیسا حدیث میں آیا ہے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی اجرت کو ادا کر دے۔ مزدور کو یہ نہ کہے کہ کل آنا پرسوں آنا، یہاں پر خرچ کرنا ہے، یہاں پر ضروری ہے پیسہ دینا، اور تو یہاں پر کنجوسی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک حکایت ملتی ہے بچوں کی کتابوں میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص تھا جو بہت کنجوس تھا، پیسہ خرچ کرنے میں بڑا کنجوس، اور لوگ اس کو مکھی چوس کہتے تھے۔ جب وہ کھچڑی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو اس کے پاس ایک چھوٹی شیشی تھی اور اس میں تھوڑا گھی رکھے ہوئے تھے، تو جب کھچڑی کھاتا تھا تو اس شیشی کو پاس میں رکھ دیتا تھا، لیکن گھی نکال کے کھچڑی میں ڈالتا نہیں تھا، صرف دور رکھ دیتا تھا، دیکھ کر اس کو مسرور ہوتا تھا اور اس طرح پوری کھچڑی کھا لیتا تھا، لیکن گھی اس خرچ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک بار بیمار پڑ گیا، جب بیمار ہوا تو پیسے سے بخل کیا، کنجوسی کی، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گیا، یہاں تک کہ حالت سیریس ہوئی اور وہ مر گیا۔ تو کنجوس انسان، پیسہ تھا خرچ نہیں کیا پھر بھی مر گیا، تو کیا ہوا؟ مال غیروں کے کام آتا ہے اور کنجوس مار کھاتا ہے۔ پیسہ تھا کام نہیں آیا، دوسروں کے کام آ گیا۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کنجوس آدمی ہوتا ہے تو زندگی گزارتا ہے فقیروں کی طرح، بھیک منگوں کی طرح، لیکن جب حساب دینا ہوگا تو امیروں کی طرح، اس لیے کہ پیسہ کمایا تھا تو حساب تو امیروں کی طرح دینا ہوگا۔ لہذا مولا نے منع کیا کہ کبھی بھی ایک کنجوس انسان کو اپنا دوست بنانا۔ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا تو بڑا کنجوس اور بخیل فکر کا تھا، تو جب گزر رہا تھا تو دیکھا کہ گلی میں اوپر سے کچھ پرندے منڈا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کہیں ایسا
نہ ہو کہ کوئی پرندہ انڈا دے دے اور وہ زمین پر گر کے ضائع ہو جائے تو اس نے اپنا دامن پھیلا دیا کہ انڈا اس کے پاس آ جائے. اب یہ جب گھر گیا تو اس کا ایک اور دوست تھا، وہ گھر میں آیا، دروازے کھٹکھٹایا اور بولا کہ تم کو جو پکشی کا انڈا ملا ہے اس سے ایک مجھے دے دے. تو ایسے کنجوس لوگ اور ایسے بخیل لوگ، تو مولا نے منع کیا ہے کبھی تیسرا بخیل کو دوست نہ بنانا. چوتھی چیز جو مولا نے فرمائی ایاک ومصادق الکذاب، ہرگز جھوٹے کو اپنا دوست نہ بنانا. کیوں؟ فإنہ بمنزلۃ السراب، اس لیے کہ جھوٹا آدمی جو ہے وہ سراب کی طرح ہوتا ہے. کیا؟ جو چیز دور، سراب کہتے ہیں عربی میں کہ دور سے دیکھے تو ریت کو لگے کہ پانی، جب پاس گئے تو دیکھا کہ ریت پانی جو ہے اس کو کہتے ہیں سراب. تو جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے؟ جو چیز دور ہے وہ قریب لے آئے. ہاں تو صحیح ہے، کئی منظور ہے، صحیح ہے، ہاں تو کئی مشکل نہیں، صحیح ہے. تو جو نہیں ہونے والا تھا وہ کہے گا کہ ہو جائے گا، لیکن جو کام ہونے والا ہو سے امپاسبل، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یہ کام بہت مشکل ہے اور یہ کام جو ہونے والا ہے اس کو دور کر دے گا، جو نہیں ہونے والا ہے اس کو کہے گا کہ ہو جائے گا. تو امام نے منع کیا ہرگز کبھی جھوٹے آدمی کو اپنا دوست نہ بنا. 4 چیزیں امام نے فرمائی کہ 4 چیزوں کو دیکھ لینا، 4 طرح کے لوگوں کو دوست نہ بنانا. اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا نے بیان فرمایا کہ کیسے لوگوں کو دوست بنائے. 4 طرح کے لوگوں کو دوست نہ بنایا. مولا فرماتے ہیں 5 طرح کی کوالٹیز ہے کہ اگر تم دوست بنانا چاہتے ہو تو ان 5 کوالٹیز کو دیکھ لو. اگر کسی کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں تو ہی اس کو دوست بنانا. پہلی چیز مولا نے فرمائی دوست اسے بنانا جس کا ظاہر اور باطن ہے. ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو تمہاری تعریف کرتا ہے لیکن باطن میں تمہارا دشمن ہے، پیٹھ پیچھے چاہتا ہے کہ چھری مار دے لیکن ظاہر میں دوست بننے کی یہ ایکٹنگ کرتا ہے. تو اسی کو شریعت کے منافق کہتے ہیں، جو 2 زبان رکھتا ہے، 2 چہرہ رکھتا ہے، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. ایسے انسان کو جس کا ظاہر باطن ایک ہو اس کو دوست بنانا. دوسری چیز مولا نے فرمائی دوست اسے بنانا کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دینے میں دریغ نہ کرے. اب تم کو پیسے کی ضرورت، دوست نے فون کر کے کہا کہ پیسے کی ضرورت ہے تو مگر وہ کہے گا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، ہم دے ہی نہیں سکتے. تو ایسے انسان کو کبھی دوست نہ بنانا کہ جو ضرورت ہے لیکن وہ دینے کے لیے تیار ہے. تیسری چیز مولا نے فرمائی اس کو دوست بنانا کہ جو تمہاری زینت کو اپنی زینت سمجھے، یعنی تمہاری شوبھا کو اپنی شوبھا سمجھے، تمہارے عیب کو اپنا عیب سمجھے. ایسے انسان کو دوست بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا مذاق اڑایا جائے اور اس کے اوپر راضی رہے، بلکہ تمہاری کبھی عیب کی بات ہو، غیبت ہو تو ہمیشہ فوراً وہ منع کرے کہ نہیں میرے دوست کی بات ہے، اس کی برائی میری برائی ہے، اس کی اچھائی میری اچھائی ہے. لہذا تیسری چیز مولا نے فرمائی کہ تمہاری زینت کو اپنی زینت سمجھے، تمہاری برائی کو اپنی برائی سمجھے، اس شخص کو دوست بنانا. پھر چوتھی چیز مولا نے فرمائی بڑی اہم ہے. مولا نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسے شخص کو دوست نہ بنانا کہ جس کے پاس مقام، منصب اور پیسہ آ جائے تو وہ بدل جائے. جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو لوگ بدل جاتے ہیں. تو میں سے چاہتا تھا کہ لوگ بدلتے نہیں، پیسہ آنے کے بعد بے نقاب ہو جاتا ہے. ویسا آیا تو پھر بات کرنے کا طریقہ بدل گیا، پھر ملنے کا طریقہ بدل گیا. پہلے تو روز فون کرتے تھے، فون کرو تو اٹھانے کے لیے تیار ہے. تو امام نے منع کیا ایسے شخص کو دوست بنانا کہ جو انسان پیسہ آ جائے، مقام مل جائے، شہرت مل جائے تو کہیں بدل نہ جائے. پھر 5ویں چیز مولا نے فرمائی اس کو دوست بنانا کہ جو مصیبت میں، پریشانی میں کام آنے والا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پیسہ ہے، جب دولت ہے تب تو ساتھ ہے، لیکن جب پیسہ ختم ہو گیا، مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی دوست پر تو چھوڑ کر بھاگ گیا. جیسا کہ عام طور پر آج کل یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو بہت سارے لوگ دوست بن جائیں گے، جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ بھی رشتہ دار بن جائیں گے اگر پیسہ اور مقام ہے. لیکن اگر یہ سب نعمتیں چھن گئی تو پھر رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں. لہذا امام نے منع کیا ایسے شخص کو دوست نہ بنانا جو مصیبت میں چھوڑ دے. بچوں کو سمجھانے کے لیے کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ جو 2 دوست تھے
जंगल से गुजर रहे थे दोनों, तो अचानक एक रीछ आ गया, एक भालू आ गया, और जैसे ही वो रीछ आया तो इनमें से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था, तो फौरन जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरे के लिए नहीं सोचा कि उसको जंगली जानवर उस पर हमला करके उसको खा जाएगा, उसके लिए नहीं सोचा, बल्कि अपनी फिक्र किया, दोस्त मुसीबत में छोड़ दिया। अब दूसरा जो दोस्त था वो क्या करे, एक तो पेड़ पर चढ़ के जान को बचा लिया, दूसरा दोस्त क्या करे, तो वो भी अक्लमंद था, जमीन पर सीधा लेट गया, सांस को रोक लिया कि लगे मुर्दा, तो रीछ आया, भालू आया, सूंघा, देखा लगा कि मुर्दा है, वो चला गया। जब चला गया तो पेड़ से वो दोस्त नीचे उतरा, और जब नीचे उतरा तो इससे पूछा कि भालू आया था, ये रीछ तुम्हारे कान में क्या कहते हैं, तो उसने कान में कहा कि ये तुम्हारा दोस्त बड़ा सेल्फिश है, ये स्वार्थी है, ये खुदगर्ज है, ऐसे इंसान को अपना दोस्त न बनाना। जो स्वार्थी है, सिर्फ अपनी फिक्र करने वाला है, ऐसे को कभी दोस्त न बनाना। दोस्त उसको बनाना कि जो मुसीबत के वक्त काम आने वाला हो, जो मुश्किल में मुश्किल हल करने वाला हो, उसको दोस्त बनाना। इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने भी उसको दोस्त बनाया था कि जो मुश्किल वक्त में काम आए। हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के भी सहाबी हैं, मौलाए कायनात के भी सहाबी हैं, इमाम हसन और हुसैन के भी सहाबी हैं, चौथे इमाम को भी करबला में देखा, पांचवें इमाम को भी करबला में देखा। उनकी शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है कि इतने सारे मासूमीन को देखा और सैयदुश शुहदा ने अपना दोस्त बनाया। अगर इमाम किसी को दोस्त बना रहे हो तो ये कोई मामूली इंसान नहीं, इनके लिए मिलता है वो एक रकअत में पूरा कुरान मजीद खत्म कर दिया करते थे। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, पैगंबर इस्लाम का जमाना है, पैगंबर इस्लाम सहाबियों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं, इतने में आपने देखा कि कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं, तो एक बच्चे को आपने बुलाया और उसके सर पर हाथ रखा और उसको बोसा लिया और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। तो सहाबियों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, इतनी शफकत क्यों है आपको इस बच्चे से? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, इसलिए कि मैंने इस बच्चे को देखा है कि ये हुसैन के कदमों की खाक को उठाकर अपनी आंखों पे लगाता है, अपने चेहरे पर लगाता है, अपने सर पर लगाता है, हुसैन के कदम पड़ते हैं, हुसैन की कदम की खाक को उठाता है, इसीलिए मैं इस बच्चे को बहुत मोहब्बत रखता हूँ, मैं इसको बहुत चाहता हूँ। और जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि करबला में मेरे हुसैन का मददगार होगा, ये करबला में मेरे हुसैन का नासिर होगा। और इस तरह से हबीब क्योंकि इमाम के दोस्त हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर, लिहाजा करबला में जब एक के बाद एक यजीदियों के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, तो एक मर्तबा की बहन सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब इमाम के पास आई और आकर कहती हैं, भैया यजीद के तो लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपका कोई मददगार नहीं, क्या आपका कोई नासिर नहीं? एक मर्तबा मौला ने फरमाया, हाँ मेरा भी एक दोस्त है हबीब इब्ने मज़ाहिर। बस आपने कलम लिया और कागज लिया और एक खत लिखा आपने, और खत के ऊपर लिखा, मिनल हुसैन गरीब इला रजुल फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर। ये खत हुसैन की तरफ से मर्द फकीह हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए मौला ने खत लिखा, कासिम को दिया और कासिम से कहा कि इस खत को कूफा पहुंचा दे, क्योंकि हबीब कूफा में रहते थे, कूफे के रहने वाले थे। तो एक रवायत में तो ये मिलता है कि जब कासिम पहुंचा है तो हबीब बाजार में खिजाब खरीद रहे थे, और जैसे ही इमाम का खत मिला हबीब ने खिजाब को फेंका और कहा, मैं अपने बालों को अपने खून से रंगीन करूंगा। दूसरी रवायत में मिलता है कि उस वक्त ये खत पहुंचा, उस वक्त ये कासिम खत लेकर पहुंचा है कि जब हबीब अपने घर में अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनाउल फरमाने के लिए बैठे थे, और पहला लुक़मा हबीब ने उठाया था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक
عمل بات کیا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، بس جیسے ہی دیکھا کہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے لقمے کو رکھا، حبیب اٹھے دروازے کے پاس گئے اور پوچھا کون ہے؟ تو قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس جیسے ہی مولا کا نام سنا حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد سے خط لیا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کو سر پہ رکھا، اب ایک مرتبہ نامے کو کھولا، خط کو کھولا تو دیکھا کیا لکھا ہے؟ حبیب میں کربلا میں ہوں اور دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہوں، حبیب میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، حبیب میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کے لیے آ جاؤ، اے حبیب اگر تم نہ آ سکے تو پھر قیامت میں ملاقات۔ بس جیسے ہی حبیب نے مولا سید الشہداء کا یہ خط پڑھا، حبیب خط کو لے کر اپنی زوجہ کے پاس گئے، بی بی نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ حبیب نے کہا فرزند رسول کا خط ہے، نواسے رسول کا خط ہے، وہ کربلا میں ہے، مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ بی بی نے پوچھا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس جیسے ہی حبیب کی زوجہ نے سنا، کہا حبیب لو میری چوڑیاں تم پہن لو، میری چادر تم اوڑھ لو، نواسہ رسول مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو جاؤں یا نہ جاؤں۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے کہا اے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ بس جیسے ہی حبیب نے کو یہ خط ملا، حبیب نے سفر کی تیاریاں کی کیونکہ کوفے کے حالات خراب تھے، لہذا حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ کوفے سے باہر گھوڑے کو لے کر کھڑا رہے، میں آؤں گا اور سوار ہو کر میں کربلا فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بس جب حبیب کا غلام گھوڑے کو لے کر انتظار کر رہا ہے کہ اب آقا حبیب آئیں گے، سوار ہو کے کربلا جائیں گے، لیکن حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو غلام نے کیا دیکھا کہ گھوڑا ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، گھوڑا بھی رو رہا ہے۔ بس جیسے ہی حبیب کے غلام نے دیکھا تو کہا پریشان نہ ہو، اگر میرے آقا حبیب نہیں آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کر کربلا جاؤں گا، سید الشہداء کی مدد کے لیے میں جاؤں گا۔ بس اتنے میں حبیب آ گئے۔ حبیب نے جب اس منظر کو دیکھا، حبیب نے کہا ہائے آج میرے آقا پر کیسا وقت آ گیا کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے جب یہ جذبہ دیکھا غلام کے اندر، کہا جا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے کہا آقا جنت اکیلے جانا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بس حبیب نے اپنے غلام کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لے کر چلے۔ بس جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، گرد و غبار اڑی، مولا سمجھ گئے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ بس جناب عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا کہ عباس علی اکبر میرا بچپن کا دوست آ گیا، استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، خود مولا حبیب کے استقبال کے لیے بڑھے، حبیب کو گلے سے لگا لیا، لے کر خیمے کے اندر آئے، آ کر بٹھایا۔ اب جب یہ خبر بیویوں میں پہنچی کہ کوئی آیا ہے، ثانیہ زہرا تک جب یہ خبر پہنچی ہے، شہزادے نے فضہ سے کہا فضہ جاؤ اور جا کر معلوم کرو کون آیا ہے۔ فضہ آئی اور فضہ کو جب پتا چلا کہ آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، فضہ گئی اور جا کر کہا شہزادی آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ بس جیسے ہی ثانیہ زہرا نے سنا، کہا فضہ جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو اور حبیب سے کہنا حبیب تمہارا شکریہ کہ اس غربت کی عالم میں تم ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ بس فضہ دوڑتی ہوئی گئی اس خیمے کے قریب کہ جس کے اندر حبیب بیٹھے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے سے فضہ نے کہا حبیب تجھے مبارک ہو کہ زہرا کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ بس جیسے یہ سننا تھا، حبیب
نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں مولا نے 7 محرم کو 12 علم سجائے تھے. سارے علم تو لوگوں کے حوالے کر دیے تھے لیکن ایک علم اب بھی رکھا تھا حبیب کے لیے. وہ علم حبیب کے حوالے کیا. اور جب عاشور کا سورج نمودار ہوا اصحاب کی باری آئی. ایک ایک کر کے اصحاب نے اپنی جان کا عظیم نذرانہ پیش کیا. حبیب بھی آگے آئے. کہا آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے, مجھے اس نے جہاد دیجئے. حبیب نے اجازت دی. مقتل میں گئے. بڑی شجاعت کے ساتھ حبیب نے جنگ کی. کشتوں کے پشتے لگا دیے. اور ایک مرتبہ جب زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر آئے مولا کو مدد کے لیے پکارا. مولا چلے. ہاں یہ مولا کا ایک کرم تھا کربلا میں کہ اس بھوک اور پیاس کے باوجود, اس گرمی کے باوجود ہر شہید کے لاشے پر خود پہنچے. حبیب کے لاشے پر پہنچے تو آواز دی حبیب خدا تم پہ رحم کرے کہ تم ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. بس ایک مرتبہ حبیب کے لاشے کو اٹھایا خیمے میں لے کر آئے. جناب زینب ام کلثوم نے اس طرح ماتم کیا جس طرح کوئی سگے بھائی پہ روتا ہے. میں بس اتنا ہی کہوں گا شہزادی یہ حبیب کا لاشا ہے, حر کا لاشا ہے, صحابیوں کا لاشا ہے جس پر آپ نے ماتم کیا. لیکن جب بھائی کی شہادت ہوئی ماتم کرنا چاہا. کبھی شمر نے تازیانہ مارا, کبھی رخساروں پہ تماچے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسم قضائی و تسلیم الامرہ سیاحت الذین ظلموا عجاب. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین